हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या ही भला है खुदा का शुक्र करना और उसके नाम की मदह सिराई करना। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन खूबसूरत लम्हात के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए कि जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, हम कलाम अक़दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात कि जो उसने अपने शागिर्दों को और हर उस मसीही ईमानदार को दी कि जो उसको फॉलो करता है और उसके आइन और कवानीन और अहकाम के मुताबिक चलने की कोशिश करता है। आमीन। कलाम अक़दस में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे मुक़द्दस बुज़ुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 33वीं आयत मुक़द्दसा से 37वीं आयत मुक़द्दसा तक। कलाम अक़दस में इरशाद है, फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम न खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की, क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की, क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो बुज़ुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सिर की कसम खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा काम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है वो बदी से है। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मुकम्मल ज़िंदगी जीने की तालीम दी है। ऐसा नहीं कि हम कहें हमें पता नहीं कि हमारे लिए क्या तालीम है और हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको बोलने तक, बैठने तक की तालीम दी है। आपने कैसे बड़ों से बात करनी है, कैसे आपने छोटों से पेश आना है और महफिल में जाके आपने कहाँ बैठना है। ये सारे आइन और कवानीन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिए हैं। हमें पढ़ने की ज़रूरत है। हम कलाम अक़दस को खोलें, हमें समझने की ज़रूरत है। हम जब कलाम अक़दस को पढ़ते हैं तो खुदावंद हमारी अक्ल को, हमारे जहन को खोलता है, रोशन करता है। एक ही दम से चीज़ें आपको समझ में नहीं आनी शुरू हो जाती, लेकिन ये जो तालीमात हैं खुदावंद यीशु मसीह ने दी हैं अपने हवारियों को और हर उस मसीही ईमानदार को जो उससे मोहब्बत रखता है, जो उसके पीछे चलता है, तो ये बहुत साफ साफ बातें हैं कि आजकल लोग कसम खाने में टाइम नहीं लगाते, मिनट लगाते हैं। और आजकल तो मसीही लोग भी अब फटाफट कसम खाते हैं, लेकिन कलाम अक़दस का बता रहा है कि कसम ना खाना। ये खुदावंद यीशु मसीह ऐसा फरमा रहे हैं, फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। ये झूठी कसम की यहाँ पे भी मनाही है। झूठी कसम तो हरगिज़ नहीं। लोग आजकल लोगों ने फैशन बना लिया है, 2 लफ्ज़ बोले जान छूटी, कहानी ख़त्म। ऐसा नहीं है। कलाम अक़दस में ऐसा है कि आपका कलाम हाँ हाँ और ना ना होना चाहिए। अगर काम है तो बोलो हाँ जी बिल्कुल ऐसा है, अगर नहीं तो बोल दो कि भाई ऐसा नहीं है, कसम हम नहीं खाते। हमारे मुआशरे में जहाँ पे हम रहते हैं, अपने मुआशरे में रहते हुए ये हमारे दीगर अक़वाम के लोग जिनमें हम रहते हैं वो भी हमें बताते हैं। और हम जब अपने बुज़ुर्गान से मिलते थे, हमारी बात होती थी, तो वो भी हमें बताते थे कि भाई ऐसा हमारा ईमान है कि एक बार एक बुज़ुर्ग से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि उनका कोई केस वगैरह चल रहा था, तो उनसे मेरी जब बात हुई तो वो कहते जी मुझे पुलिस वाले पकड़ के ले गए। ज़मीन का उनको की मामलात था कि उन्होंने कुछ एकड़ देनी थी अपनी बहन को, तो और उनके दूसरे भाई नहीं मान रहे थे और वो कह रहे थे कि मैंने देनी है। तो वो कह रहे थे कि जब मुझे पकड़ के वहाँ पे ले गए, थाने में मुझे बंद कर दिया, उसके सर के कपड़े को उतारा और वहाँ पे उनके दूसरे भाई भी थे और उस शख्स ने अपने सिर से अपना कपड़ा उतारा और उसको तय किया, तय करके
ان کے سامنے وہ جو اس کے مخالف کھڑے تھے کہ ہم نے زمین نہیں دینی اپنی بہن کو، اور اس شخص نے کہا کہ میں نے دینی ہے، کیونکہ اس وقت وہ آل ان آل تھا۔ اس نے اس اپنے سر کے کپڑے کو طے کیا اور سب وہاں پہ ٹھہرے تھے، وہ جیل کے اندر ہے بندہ، اس نے اپنے سر سے کپڑا اتارا، اس کو طے کیا اور اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا، ایسے اپنے ہاتھ کے اوپر وہ کپڑا رکھا اور اس کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا، اور اس نے کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں یہ جو میں ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ کپڑے پہ نہیں، بائبل مقدس پہ ہاتھ رکھا ہے، اور میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں اتنی زمین اپنی بہن کو دوں گا۔ اور وہ بات من و ان ویسے ہی لکھی گئی۔ وکیل صاحب بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے لکھا اور وہ بات مانی گئی۔ اب ایک بندے کا ایمان دیکھیے کہ اس نے اپنے سر سے کپڑا اتارا اور اسی کپڑے کو بائبل مانا اور اس پہ ہاتھ رکھ کے یہ عہد کیا کہ یہ میرے لیے کلام اقدس ہے، اور میں اس پہ ہاتھ رکھ کے حلفاً کہتا ہوں کہ میں اتنی زمین ان کو دوں گا اور یہ میں ان کے نام کرتا ہوں۔ اس فیصلے کو آج تک وہ فیصلہ قائم ہے، وہ اٹل ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور، ایک بزرگ اور تھے، ان سے میری ملاقات، یہ میں آپ کو ایمان کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے آج سے 20-30 سال پہلے کے جو بزرگ تھے ان کا ایمان کیسا خوبصورت تھا۔ وہ کسی کے ساتھ ملازمت کرتے تھے، نوکری کرتے تھے، چوکی دار بھی تھے اپنے گاؤں کے۔ تو چوکی دار کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کافی مطلب لوگوں سے نیچے ہوتی ہے۔ تو اس شخص کو، وہ کرسچن تھا، وہ لوگوں کے مال مویشی کو چارہ بھی ڈالتا تھا اور مطلب محنت کرتا تھا، تو مانگتا نہیں تھا، وہ محنتی تھا، بزرگ تھا کافی۔ تو اس کو کسی نے کہا، اس کے جو مالک تھے انہوں نے کہا کہ یار تم ایک کام کرو، ہم تمہیں روز الگ برتن میں کھانا دیتے ہیں، تیرا الگ سے ایک برتن پڑا ہوا ہے، اس میں تجھے لسی دیتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ تو ہم میں مل جا، تو ہم سب بیٹھ کے مل کے کھانا کھایا کریں گے، ہم تجھ سے نفرت بھی نہیں کریں گے۔ اس شخص نے بڑا خوبصورت جواب دیا، بزرگ تھا، تقریباً 55 سے اوپر اس کی ایج تھی۔ کہانی بتا رہے تھے اس وقت وہ تقریباً تھے 70 سال کے یا 75 سال کے، جب آپ بیتی بتا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے کہا جی آپ مجھے یہ اپنے برتن اٹھا لیں، آپ مجھے ہاتھ میں روٹی دے دیا کریں، اور جو لسی آپ دیتے ہیں وہ میں اپنے ہاتھوں میں ایسے بک میں پی لوں گا، لیکن میں اپنے یسوع مسیح کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہاللیلویہ! یہ خدا کے نام کو جلال ہے۔ یہ ہمارے بزرگان، وہ شخص ہے، اس کو خدا کا کلام پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن اس نے سنا تھا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، آج سے 20-30 سال پہلے کی بات ہے، لیکن آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کلام اقدس کو سننا پسند نہیں کرتے۔ اس وقت ان بزرگوں نے یہ بات کو سنا تھا کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اس نے کہا میں ایسی یہ زندگی تو یہاں پہ گزار سکتا ہوں، جیسے بھی گزر جائے، لیکن وہ زندگی کا تاج جس کا میرے ساتھ وعدہ ہے وہ تو میں نے لینا ہے۔ ہاللیلویہ! تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج لوگ منٹ لگاتے ہیں قسم اٹھانے میں، تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے سوچ کا مقام ہے، ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ آج اگر آپ جہاں بھی کبھی بھی اس پیغام کو سنیں گے کہ قسم نہیں کھانی، تو آپ ہرگز قسم نہیں کھائیں گے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں آپ کو یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ کلام اقدس کو پڑھا کریں، روز پڑھیں۔ کلام اقدس کو پڑھنے سے آپ روشنی میں آ جائیں گے، کیونکہ بنا کلام اقدس کے ہم اندھیرے میں ہیں۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو یہ روشنی ہے، اس میں آئیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج وقت ہے، آج ہم کلام اقدس کی طرف رجوع لائیں، کیونکہ کلام اقدس میں ارشاد ہے، خداوند نے فرمایا تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے رجوع لانے کی، اور رجوع لانے کے لیے سب سے بہترین اور خوبصورت چیز خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام کے ذریعے سے ہم اپنی رجوع خدا کی طرف لا سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ! تو میری عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم جھوٹی قسموں سے، دنیا کے رسم و رواجوں سے اور دنیا کی طرح جینے سے باز آئیں، کیونکہ کلام اقدس میں ارشاد ہے، تم اس دنیا میں تو ہو لیکن اس دنیا کے نہیں ہو۔ ہم ویسے نہیں چل سکتے جیسے دنیا چلتی ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں چن لیا ہے، اس نے ہمیں الگ کیا ہے۔ یہ خداوند کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں چنا اور ٹھہرایا کہ ہم پھل لے کے آئیں، اور خداوند ہمیں توفیق بخشے
کہ یہ پھل ہم میں بنا رہے اور بڑھتا جائے، کوئی شیطانی طاقت اس پھل کو چرانے نہ پائے۔ آمین۔ ہم دعا مانگے۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اپنے الہی کلام سے الہی بھیدوں کو ہم پر پرگٹ کرتا ہے، ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ خداوند، تیرے کلام سے تیرے جن حکموں کو، تیری جن باتوں کو، تیری جن ہدایات کو، تیرے جن آئین اور قوانین کو ہم نے سیکھا ہے، خداوند ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند، جتنی زندگیاں اس کلام کو سنیں ان کی زندگیوں میں یہ چوٹ کرے۔ خداوند، جتنی زندگیاں سن رہی ہیں ان پہ تیری برکت اور تیرا فضل نازل ہو، تیرا خوف ان کے دلوں میں آئے، اور جتنے لوگ بعد میں سنیں گے خداوند ان پر تیری رحمت، تیرا فضل اور تیرا خوف اور زیادہ آئے۔ خداوند، اس کلام کے وسیلے سے ہماری زندگیاں چینج ہوں، یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔